العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ ربیع الاول کی مسلسل نشستوں میں سے ہم نشست میں موجود ہیں۔ بہت کچھ بیانات کیے جا چکے، مختلف موضوعات پر روزانہ بیانات ہو رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک خاص عنوان کے تحت گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ہم نے درس و نصیحت، وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، جس میں بہت ساری باتیں جن کا تعلق اعمال سے ہیں، بہت سی باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان انہی دو چیزوں کا نام ہے نا، عقیدہ اور عمل، ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد بھی ستھرے ہو جائیں اور ہمارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی گئی۔ آج جس گفتگو کو ہم نے عنوان سخن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، دیکھو اللہ تمہیں کیا خوبصورت نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، یعنی جو تم بات کرتے ہو وہ سنتا ہے، جو تم عمل کرتے ہو رب کائنات اسے دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ بہت ہی اہم ہے اصلاح اعمال کے حوالے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اگر اس کے سیاق و سباق اور پس منظر پر گفتگو نہ بھی کی جائے تو یہاں سے گفتگو آگے جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پس منظر کو بھی بیان کیا جائے، سیاق و سباق کا بھی مختصراً تذکرہ کر دیا جائے تاکہ اس سے مزید اور بھی باتیں نکل آئیں اور سمجھنا اور سمجھانا مزید آسان ہو جائے۔ اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا، بالخصوص امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مظہری میں لکھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن طلحہ الانصاری
رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، پہلے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو ان کا یہ واقعہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی یہ مہاجر تھے، اور ان کے خاندان میں کلید برداری کعبہ کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیں خانہ کعبہ میں ظاہر ہے کہ بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ میں الگ الگ کام ہیں، اور آج بھی ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری نسلاً بعد نسل ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی یہ ذمہ داریاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی بیت اللہ ہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اسے بت خانہ بنا دیا تھا، لیکن بیت اللہ تھا، اور لوگ اس کا طواف کرنے بھی آتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا طواف کرنا الگ تھا، ان کے طواف کرنے کے طریقے الگ تھے، لیکن بیت اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے گھر کے نام سے موسوم بھی تھا، اور جیسے ہم حج کرتے ہیں ویسے ہی ہر سال لوگ آتے تھے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں، لیکن ہر سال لوگ جمع ہوتے تھے، تو ایک بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی، جیسے ہمارے آج بھی ہوتا ہے نا۔ ظاہر ہے کہ لوگ جب حج کرنے جاتے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ تو تبرک لے کر آتے ہیں، کوئی سوغات لے کر آتے ہیں، تو لاکھوں لاکھ لوگ جب وہاں موجود ہیں، جب لوگ وہاں سے کاروبار کرتے ہیں، تو ان کی معیشت کیسی مضبوط ہوتی ہے، اقتصادی حالت کیسے اوپر جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، ہر سال لوگ جمع ہوتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ان کے حج کا طریقہ اسلامی طریقے کے علاوہ تھا۔ مرد بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے دن میں، اور عورتیں بغیر کپڑوں کے طواف کرتی تھی رات میں۔ اور ہم تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا، وہ سیٹیاں بجاتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ سیٹیاں بجا کر طواف کرتے تھے بیت اللہ کا۔ وہ زمانے جاہلیت، اسی وجہ سے تو کہا گیا نا، وہ جاہلیت کا دور تھا، تو ایسا عمل وہ کرتے تھے۔ تو لوگوں کو پانی پلانے کے لیے بھی ایک خاندان مقرر تھا، جو آب زمزم سے اس زمانے میں جو لوگ آتے انہیں پانی پلایا کرتے۔ اور ایک خاندان وہ تھا، ظاہر ہے کہ جسے بیت اللہ کی ذمہ داری مل جائے وہ خاندانوں میں سب سے اوپر ہوتا تھا، کہ اسے ایک سرکاری نوکری ملی ہوئی ہے، اور ایسی سرکاری نوکری ہے کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ بیت اللہ میں آب زمزم میں پانی پلانے کی ذمہ داری یہ بنی ہاشم کے ذمے میں تھی، مولا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں یہ ذمہ داری تھی، اور یہ شروع سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ ذمہ داری تھی کہ جب لوگ آتے تو انہیں پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی، کھانا کھلانے کی ذمہ داری دوسرے قبائل کے لوگوں کی ہوتی، ظاہر ہے کہ وہ مہمان نواز بھی تھے۔ اور خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان میں ہوتی اسے کہتے تھے کلید بردار کعبہ، یعنی ان لوگوں کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہوتی۔ تو جس کے پاس چابی ہے تو وہ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اس کا۔ تو ابن بنی شیبہ کے ہاتھ میں کلید بردار کعبہ ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت عثمان بن طلحہ ہی کلید بردار کعبہ تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہی بیت اللہ کی چابی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ مدینے چلے گئے، مدینے سے کسی کام کے لیے یا کسی سفر میں آپ تھے، تو راستے میں عثمان بن طلحہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، عثمان بن طلحہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درس دیا، اللہ کے دین کی جانب دعوت دی، اور آپ نے فرمایا اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا نبی رسول تسلیم کر لو۔
نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج جو عزت ہے اس سے بڑھ کے عزت ملے گی۔ تو وہ کہنے لگا آپ کی کیا عزت ہے اور آپ کے متبعین کی کیا عزت ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلے سال جب بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہونا چاہتے تھے تو میں نے آپ کو روک دیا تھا؟ چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں اندر داخل ہونے کی اجازت دوں، جسے چاہوں روک دوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کا کوئی شخص بغیر میری اجازت کے بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، اور لوگوں کو میں نے اپنی رضا دی، میری اجازت ہوئی، وہ داخل ہو گئے۔ آپ میں تو وہ بھی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ آپ کا تو وہ بھی وقار نہیں ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے بیت اللہ میں داخل ہو سکیں۔ تو اگر میں آپ پر ایمان لے آیا تو میرا کیا وقار بنے گا، میرا کیا وقار بڑھے گا، اور مجھے کیا عزت مل جائے گی، مجھے کیا طاقت مل جائے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، اس دن تم نے مجھے بیت اللہ کے اندر جانے نہیں دیا اس لیے کہ چابی تمہارے ہاتھ میں تھی۔ آج اس جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ان قریب میرا رب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دے دے گا، اور اس وقت میں جس کے ہاتھ میں دے دوں گا قیامت تک اسی کے ہاتھ میں یہ چابی ہوگی، اسی کے ہاتھ میں یہ چابی ہوگی۔ تو وہ اکڑ کے کہنے لگا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، میں ان کی حکایت بتا رہا ہوں ایمان لانے سے پہلے کی۔ تو وہ اکڑ کے کہنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا عرب اس وقت سب کے سب مر جائیں گے؟ عرب کے جتنے جانباز ہیں سب ختم ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں چابی آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ سب ختم نہیں ہوں گے، سب زندہ ہوں گے۔ تو کیا عرب اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ اتنے پست ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں چابی دے دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وقت ہوگا کہ عرب پست نہیں ہوں گے، بلند ہوں گے، اور یہ وقت ہوگا کہ عرب ذلیل نہیں ہوں گے، اللہ انہیں مزید سر بلندی دے گا۔ تو اس نے انکار کیا، وہ کہنے لگا کہ آپ یوں ہی مجھے بہانے دے رہے ہیں، مجھے پھسلا رہے ہیں تاکہ کسی طرح میں آپ پر ایمان لے آؤں، لیکن میں ایمان لانے والا نہیں۔ کلید بردار کعبہ کی بڑی شان ہوتی ہے، میں یہ شان آپ پر کلمہ پڑھ کے کھونا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ جو ذمہ داری ہے عرب مجھ سے ذمہ داری چھین لیں گے، اہل مکہ مجھ سے یہ ذمہ داری چھین لیں گے، میں یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت فرما لی، ہجرت فرمانے کے فقط 8 سال کے بعد، اب دیکھیں رب کی قدرت کیسی ہے، اور رب کا اپنے نبی پر تائید و نصرت کیسی ہے۔ 8 سال پہلے جب آپ مکے سے چلے تھے مدینے کی طرف تو سوائے یار غار صدیق اکبر کے کوئی ساتھ نہیں تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہی دو تھے، ایک دوسرے کے لیے سہارا تھے۔ رات کی تاریکی میں آپ چلے اور مدینے پہنچے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 8 سال کے بعد جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ کی جانب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ نے حملہ کیا تو 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی، 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا۔ تو 8 سالوں میں تو کچھ بھی نہیں بنتا، یہاں 70-75 سال میں ہم جہاں تھے وہی ہیں، لیکن اگر بندہ مخلص ہو اور اس کی ذات میں انقلابیت ہو تو بدلنے کے لیے 8 سال بھی بہت ہے۔ کہاں 2 افراد آئے، اور جب 8 سال کے بعد جا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے، اور ایسا لشکر ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل مکہ کیا پورے عرب میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سب سرنگیوں ہو گئے نا، ہم نے اس کا کچھ پس منظر بیان بھی کیا تھا کچھ دنوں پہلے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، وہاں پہلے صحن کعبہ میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے ان کے تو کئی بت تھے نا، تمام بتوں کو آپ توڑتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل ختم ہو گیا،
حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ چلتے چلتے سارے بت جب آپ توڑ دیے تو بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھا ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر کیسے داخل ہوں؟ اس میں تو تالا پڑا ہے۔ چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ عثمان بن طلحہ کو پکڑ کر لاؤ، اس سے چابی لے کر آؤ۔ وہ چھپ گیا، جا کر تلاشتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، اور حضرت ایک روایت میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا دیکھو آج اللہ نے اسلام کو عزت دے دی، آج اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، آج اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، آج اللہ نے اپنے نبی کو فتح دے دی، سربلندی عطا فرما دی ساری دنیا میں، اب چابی دے دو، اب تمہارے ذمے کلید بردار کعبہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ نے حکم دیا ہے چابی لے لینا یا سر لے کر آنا، تو تم کیا چاہتے ہو، سر دو گے یا چابی دو گے؟ تو پھر اپنے پاس سے چابی نکال کے دی، کہا سر اگر رہے تو بہت کچھ اور ہو جائے گا، اگر سر ہی چلا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو چابی دے دی، لیکن للچائی ہوئی نظروں سے نسلاً بعد نسلن پورے خاندان میں یہ کلید بردار تھے نا، ایک کئی سو سالوں سے یہ چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی، یہ ایک موقع تھا کہ چابی اب خاندان سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے، تو بڑی حسرت سے چابی دیکھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو کھوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو بڑی حسرت سے دیکھ رہے، اور پھر پیچھے پیچھے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، اور لینے کے بعد دروازہ کھولا، اندر جتنے بت تھے سب کو توڑے، پھر اندر آپ نے پانی منگوایا، اندر صاف کیا، پانی سے بہایا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر جب آپ نکلے تالا دوبارہ بند کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں، یہ ذمہ داری بھی ہمارے خاندان میں ہی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائرانہ نظرداری، جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے لوگ تھے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے چابی میرے ہاتھ میں آئے، چابی میرے ہاتھ میں آئے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور پھر آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ قریب آئے، ڈرتے ہوئے قریب آئے۔ آپ نے فرمایا یاد ہے وہ دن جب تم نے انتہائی فاخرانہ انداز میں کہا تھا کہ جس دن تمہارے ہاتھ میں چابی آ جائے تو کیا عرب ذلیل ہو جائیں گے، عرب مر جائیں گے؟ دیکھو آج رب نے عرب کو سرخ روئی عطا کر دی، اور آج عرب عزت والے ہو گئے، اور دیکھو میں نے کہا تھا کہ ان قریب رب یہ چابی میرے ہاتھ میں دے گا، دیکھو میرے رب کا وعدہ پورا ہوا۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد میں سمجھ نہ پایا تھا کہ آپ کا رب آپ سے ایسی محبت کرتا ہے، آپ کا رب جو آپ سے وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ بہرحال میرے لیے تو بہت ہی میرے لیے تو بڑی حسرت کی بات ہے کہ میرے ہاتھ سے چابی چلی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنے پاس سے چابی نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فرمایا کل بھی تم ہی کلید بردار کعبہ تھے، آج بھی تم ہی کلید بردار کعبہ ہوگے، اور قیامت تک تمہارے خاندان میں ہی خانہ کعبہ کی چابی رہے گی۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل تک پہنچا دو، لہذا میں نے امانت تم تک پہنچا دی۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہمارا اپنا عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا، ہم نے جفا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا
تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نباہو، ہم وہی شایان رد ہیں تم وہی شان سخا ہو، ہم وہی قابل سزا کے تم وہی شان عطا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں تم وہی کان وفا ہو۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ الانصاری، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، جس میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان ہوا، کلید بردار کعبہ ہونے کا بھی ذکر ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل تک پہنچا دو، جس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں جہاں اور اعمال کی تاکید آتی ہے، وہیں امانت داری کی تاکید بھی آتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فقط کلمہ پڑھ لینا اور نماز پڑھ لینا، عبادات بجا لینا ہی کافی نہیں ہے، معاملات میں کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، اور معاملات میں کھڑے ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ امانت کی پاسداری ضروری ہے، امانت میں خیانت نہ کیا جائے۔ اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے بلکہ جو کلمہ پڑھ لے، اس کے باطن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب زندگی بھر وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ لیکن کیا کریں، ہم دین سے اس قدر دور ہو گئے، رسول اللہ کی سیرت سے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے اتنے دور ہو گئے، دینی ماحول سے اتنے دور ہو گئے کہ امانتوں کو تو اب ہم نے مال غنیمت سمجھ لیا ہے، اور ہم تو اب کھانے لگ گئے۔ اب امانت ہمارے لیے امانت نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ پیارے حبیب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کی اہل تک پہنچا دو، اور رسول اللہ کے واسطے سے اللہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ جو جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جو امانت ہمارے پاس ہے، اب امانتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، مال کی امانت بھی ہوتی ہے، ذمہ داری کی امانت بھی ہوتی ہے، رازوں کی امانت بھی ہوتی ہے، عہدوں کی امانت بھی ہوتی ہے۔ لہذا ہر ایک جو امین ہے، کسی امانت کا امین ہے، اس کے لیے ذمہ داری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانتوں سے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی اہم ہے۔ ان عبد الرحمن ابن ابی قراد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع یوما، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب رسول اللہ وضو فرماتے نا تو صحابہ کرام وضو کا غسالہ لینے کے لیے رسول اللہ کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ جب آپ چہرہ دھوتے تو آپ ہاتھ رکھ دیتے، جب آپ ہاتھ دھوتے تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ رکھ دیتے، حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ہم کیا محبت کا حق ادا کریں گے، اور ہم جتنا کچھ کر لیں ہم عشق رسول میں صحابہ کے آگے نہیں جا سکتے۔ صحابہ نے وہ حد تک محبت کی ہے، عشق کی ہے کہ اس کے بعد کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کے بعد کوئی ضابطہ اور دائرہ ہے ہی نہیں۔ کوئی کسی سے کتنا بھی محبت کر لے اس کے غسالے سے محبت نہیں کرتا، لیکن صحابہ کرام کا عشق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائع مستعمل غسالہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ محبت کرتے تھے اس لیے رسول اللہ کا غسالہ لیتے تھے، اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم مبارک ہم جیسا گندا نہیں تھا، آپ کا جسم مبارک اتنا طیب و طاہر تھا کہ پانی جب نیچے گرتا
ہوتا تو اس میں گندگی نہیں ہوتی، مزید طہارت ہوتی اور اس میں خوشبو ہوتی تھی۔ تو جب ایسا ہو تو پھر کیوں نہ بندے آپ کے غسالے کو لینے کے لیے دوڑیں گے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ صحابہ کرام لیتے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ غسل فرماتے یا یہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا غسالہ یعنی آپ کا مائع مستعمل استعمال شدہ پانی لینے کے لیے صحابہ ایسے لڑتے، معلوم ہوتا یہ ایک دوسرے پر چڑھ پڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ کہتے کہ جسے پانی کا قطرہ مل جاتا وہ لے کر اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر، جسم میں جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک مل لیتے، اور جو دور رہ گئے جنہیں پانی کا قطرہ نہ ملا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے لیتے، لے کر وہ بھی اپنے چہرے پر لگا لیتے۔ یہ ہے عشق رسول۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بیان کیا جائے گا، یہاں تو ایک اشارتاً گفتگو ہے تو وہ میں نے بیان کر دیے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے ہیں، تو وضو فرمانے کے دوران فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ قال ما يحملكم على هذا، اس کام کو کرنے پر تمہیں کس بات نے ابھارا؟ تم کیوں یہ کام کر رہے ہو، کیوں یہ عمل کر رہے ہو؟ قالو، وہ بولے حب اللہ و رسولہ، یہ کام ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کے وضو کا غسالہ ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بولے سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جب کسی کا پڑوسی بنے تو اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا تم یہ مجھ سے جو غسالہ لے رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن دیکھو یہ تمہارا عقیدہ ہے، اپنا عمل بھی ایسا بناؤ، اور اپنا عمل یہ بناؤ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا اور رسول تم سے محبت کرنے لگ جائے اور تم اپنے دعوی محبت میں صادق ہو جاؤ تو تین کام کرنا۔ نمبر ایک، جب تم کسی سے گفتگو کرنا جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر دو، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے خیانت نہ کرنا۔ اور نمبر تین، جب تم کسی کا پڑوس بننا، کسی کا پڑوسی بننا تو اچھے پڑوسی بننا، برے پڑوسی نہ بننا، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ تین، اب دیکھیں ہمارے دعوے تو بہت بڑے بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، یہ تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا یہ تین نشانیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے ہم میں سے کسی ایک کے اندر یہ تینوں نشانیاں ہیں؟ جب جھوٹ بولنے میں آئیں تو اتنی صفائی سے جھوٹ بولیں کہ سننے والا اس جھوٹ کو یہ سچ سمجھنے لگ جائے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت اتنی صفائی سے غبن کرنے لگ جائیں کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ میرا مال تھا یا اسی کا مال تھا۔ اور جب پڑوسی بن جائیں تو اپنے پڑوس کے ساتھ ایسا برا سلوک کریں کہ پڑوسی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے۔ تینوں صفات جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی دلیل ہے، ان میں سے ایک بھی ہمارے پاس نہیں ہے،
ایک بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن دعویٰ کیسا ہے؟ کتنا بڑا بڑا دعویٰ ہے، کتنے بڑے بڑے دعویٰ ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، دل میں کچھ احساس نہیں، کچھ بھی تو سامان محمد کا تجھے پاس نہیں، کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جذبہ عشق سے دنیا میں اجالا کر دے، جذبہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو آئیے آج کے جلسے میں، آج کے اس درس میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ اس سال جشن عید میلاد النبی ہم اس انداز میں گزاریں کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں گے، ہم اپنی زندگی سے خیانت کو نکال دیں گے، ہم اپنی زندگی سے پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں کو تنگ کرنا نکال دیں گے، ہم اپنی زندگی میں سچائی لائیں گے، ہم اپنی زندگی میں امانت داری لائیں گے، ہم اپنی زندگی میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک لائیں گے۔ اب جب دیکھیں اس انداز سے اگر کوئی مسلمان جشن آمد رسول منائے گا تو اس کا باطن بھی اچھا ہوگا، ظاہر بھی اچھا ہوگا، اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس وقت اسے وہ قلبی سکون اور ایسی خوشی ملے گی کہ ایسی خوشی اسے کبھی دوسری جگہ نہیں ملی ہوگی۔ انداز کر تو دیکھیں، یہ اپنا کر تو دیکھیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سکون کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چلے ایک جگہ سفر میں چلے، آپ رہنے والے خراسان کے تھے، افغانستان کے۔ خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے نا خراسان، لیکن بہت بڑے امام و پیشوا ہیں، محدثین کے امام گزرے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک۔ تو چلتے چلتے آپ رقہ پہنچ گئے، ہارون الرشید کا محل ہے وہاں پہ، وہاں پہنچ گئے تو کہتے ہیں ہارون الرشید کی باندی محل کے بالا خانے سے دیکھ رہی تھی، بازار میں شور ہے، لوگ ہیں، ایک جمع غفیر ہے جو دائیں بائیں ہے، گرد و غبار اڑ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بہت بڑے عالم حضرت علامہ عبداللہ بن مبارک، امام عبداللہ بن مبارک وہ تشریف لائے ہیں، لوگ ان کی محبت میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، دست بوسی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید کے سامنے ہارون الرشید کی باندی نے کہا اصل بادشاہ تو یہی ہے، ورنہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے تو کوئی ڈر سے چلتا ہے، کوئی لالچ سے چلتا ہے، ان کے پیچھے چلنے والے واقعی عقیدت و احترام سے چل رہے ہیں، محبت کا ہی جذبہ ہے جو انہیں پیچھے چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، کچھ لکھنے کے لیے کہیں رکے تو آپ کے پاس قلم نہیں ہے، تو آپ نے کسی سے قلم لیا اور لکھا۔ ہوتا یہ ہے نا کہ قلم لکھنے کے بعد، کام کرنے کے بعد بسا اوقات بے دھیانی میں بندہ اپنی جیب میں ہی رکھ لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی جیب میں رکھ لیا قلم، تو بات آئی گئی ہو گئی، آپ اس شہر سے دوسرے شہر انطاکیہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب اپنے آپ نے دیکھا میرے پاس قلم کہاں سے، یہ میرا تو نہیں ہے، پھر جب خیال کرتے رہے، یاد کرتے رہے تو یاد آیا اچھا وہ تو میں نے وہاں رقہ میں قلم لیا تھا، فلاں بندے سے قلم لیا تھا، یہ میرے پاس آ گیا۔ اتنا بڑا قلم، اس زمانے میں قلم ایک سرکنڈے کا قلم ہوتا تھا، اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، لیکن امانت تو امانت ہے، میں نے اس سے لیا اور پھر واپس نہ کیا، تڑپ گئے کہ یہ امانت ہے، قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لے گا تم نے امانت میں خیانت نہ کی تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ الٹے قدم دوبارہ چلے وہیں، اور ایسا نہیں تھا بس میں بیٹھے پہنچ گئے، وہ تو اونٹوں کے ساتھ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا،
چلتے چلتے کئی دنوں کی مسافت کے بعد دوبارہ وہاں پہنچے، اس بندے کو تلاش کیا اور کہا بھائی یہ قلم میں آپ سے لے کر بھول گیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ امام یہ رہنے دیتے، میری نشانی آپ کے پاس ہوتی، میں نے تو نیت کر لی تھی کہ یہ میری جانب سے تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن تم نے کہا تو نہیں تھا نا، میرے لیے تو امانت ہی ہے، یہ اگرچہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کام کر لوں تو میرے پیچھے پوری قوم ہے وہ کہنے لگ جائے گی کہ حدیث کو روایت کرنے والے بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اگر رب نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ ایک قلم بہرحال تمہارے پاس امانت تھا تو تم نے اس میں خیانت کی تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجئے، اپنے باطن کو بھی پاک کیجئے، اور جشن آمد رسول اس سال اس انداز میں منائیے کہ سچ بولنے کی نیت کیجئے، امانتوں میں خیانت نہ ہو یہ نیت کیجئے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے یہ نیت کیجئے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیں گے یہ نیت کیجئے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر ان نیتوں کے ساتھ اور اگر ان اعمال کے ساتھ آپ اس سال جشن آمد رسول منائیں گے تو کسی سال آپ کو اتنا مزہ نہیں آیا ہوگا اس سال جتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔